حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ جب نکاح میں رہیں تو اس وقت پوری کائنات کی ساری عورتوں کے سامنے آپ کی شان سب سے زیادہ تھی، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ان سے چلی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح میں اس وقت آئیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا سوائے ایک ہستی کے جن کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ آپ صدیق بھی ہیں، آپ عتیق بھی ہیں۔ عتیق کا لفظی معنی ہے جی آزاد، اور حضرت عائشہ صدیقہ کا لقب بھی عتیقہ ہے کہ آزاد۔ کس سے آزاد؟ ماں بیٹا، باپ بیٹی، جہنم سے آزاد، اور اللہ تعالیٰ کے غصے سے آزاد، اور دوزخ کے دھوئیں سے آزاد، اور ہر قسم کی برائی سے آزاد اور پاک ہے۔ اب مسئلہ آسانی سے سمجھ آ گیا کہ جب ام المؤمنین تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کائنات کی سب عورتوں میں سب سے افضل تھی، اور جب حضرت عائشہ صدیقہ تھیں تو حضور کی موجودہ بیویوں میں سب سے بڑی شان والی آپ تھی۔ آپ کو پچھلی دفعہ پوری میں نے ایک کہانی سنائی، پورا وہ قصہ سنایا جو بخاری شریف میں بیان ہوا ہے۔ وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بنو المصطلق سے واپس آ رہے تھے تو پیچھے کیسے رہ گئیں یہ یاد ہے آپ کو، اور آپ کو یہ بات یاد ہے کہ پھر پیچھے ایک نوجوان صحابی جن کی ڈیوٹی تھی کہ گرا پڑا سامان اٹھا کر لے آئے، جن کا نام حضرت صفوان بن معقل تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہی پر ہی الزام لگا دیا، اور یہ حرکت سب سے پہلے کس نے کی؟ عبداللہ بن ابی خبیث نے۔ اس کا نام شریعت میں، اسلام میں رئیس المنافقین رکھا گیا ہے۔ تمام قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی منافق آج کے دور میں ہیں یا حضور کے زمانے میں تھے یا حضور سے پہلے، حضور کے بعد جتنے بھی صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے زمانے گزرے، اور جس زمانے میں بھی کوئی منافق ہیں وہ ساری بہت بڑی پارٹی ہوگی، اور ان سب کا سردار اور سربراہ عبداللہ بن ابی ہوگا۔ اس نے سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا اور دکھ دیا۔ اسی خبیث انسان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم پر الزام لگایا، تہمت لگائی اور باتیں بنائی۔ تو الزام جب لگ گیا، لشکر کے اندر یہ باتیں ہونے لگ گئیں، تو اس نے مجموعی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں تک مجموعی طور پر، کیونکہ سارے صحابہ کو اس نے جو مہاجر تھے ان کو ذلیل کہا۔ اب نبی علیہ السلام بھی تو مہاجر تھے، نہیں بات سمجھے؟ تو اس کمینے نے یہ کہا کہ افسوس کہ ہم پر پناہ گیر، پناہ لینے والے اور چل کر آنے والے جن کو ہم مدینہ والوں نے پناہ دی، یہ سارے جتنے بھی ذلیل اور رذیل ہیں یہ ہم پر حکومت بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ سب کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ، پھر کہو استغفر اللہ۔ بڑے دل کی گہرائی سے یہ باتیں کہنی چاہیے، آپ حضرات کو استغفار پڑھنی چاہیے۔ آج تھوڑا سا وقت مجھے 4 منٹ زیادہ مل گیا ہے، کچھ تھوڑا سا پہلے آ لو انشاءاللہ۔ تو میں آپ حضرات کو سنا رہا تھا کہ یہ بات چلتی 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 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ قافلے میں
میری بیوی ساتھ ہے یا پیچھے رہ گئی؟ یہ بات پچھلے جو میں چلی تھی، تسلی کا رس چیتا کر لو کہ نبی علیہ السلام کو اگر پتہ چل جاتا تو یہ واقعہ ہونا ہی نہیں تھا۔ کیا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام کو پتہ چل جاتا کہ میری بیوی ساتھ نہیں ہے قافلے میں، حضور یہ سمجھتے رہے کہ میرے ساتھ ہے۔ جس ڈولی میں بیٹھتی تھی اس ڈولی میں چونکہ آپ کا اماں جی کا بدن بالکل ہلکا پھلکا تھا، بہت ہلکا پھلکا۔ یہاں ایک بات آپ کو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب گزرے ہیں جن کا نام ہے احمد رضا خان صاحب، بی بی عائشہ صدیقہ دی غلام تے خادمہ تے کنیز، اگوں اندی کو نوکری کرن والی جڑی ہوے اندے پیراں دی خاک بھی ہوے تے اماں جی دی وجہ تو اندے پیراں دی خاک ہوں تے نہیں پہنچ ایڈی عظیم ہستی کہ میں کیوں نہ صدقے دے قربان جاواں اس ماں کو جن دے نال محبوب خدا پیار بڑا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مسواک مانگنی تے مزاج نوں، میں یہ کہ مزاج نوں سمجھو، مزاج نوں اینا سمجھدے سی کہ جس طرح نبی علیہ السلام دی مسواک تازی آنی تے اماں جی نے بغیر پوچھے دسے انہوں چچ کے بالکل نرم کر دینا تے پھر دھون لگنا تے نبی علیہ السلام فرمانا عائشہ ایویں لے آ۔ تسی کدی کیتا ہے بیویاں نال؟ بڑا میں سنجیدہ ہو کے پوچھ کرتے ایک دن کر کے دے ویکھو تسی مسواک لیا کے کہو آج حضور کی سنت سے عمل کرنا ہے تے ذرا کس دے میں ایک باری اللہ کا نام جس کے کر کے دے۔ نبی علیہ السلام نے دودھ پینا کہ وچوں چھڑ کے کہنا عائشہ تو پی لے، نال فرمایا کوٹے چھڑ دے میرے واسطے تے نبی علیہ السلام نے پھر دیکھنا ان دے ہونٹ پیالے دے کہڑے پاسے لگے نے، انہاں جگہ تے حضور نے اپنے ہونٹ لا کے تے پانی پینا تے دودھ پینا۔ نبی علیہ السلام دوپہرے قیلولہ فرماندے تھے اور اپنے ہاں قیلولہ کی سنت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ خدا کا نام جی بیماریاں تسی مگروں لانا ہے تو تسی قیلولے سے آ جاؤ۔ قیلولہ کینوں کہندے نے؟ زور دی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر سونا، نہ نیندر آوے، ہلکا جا مٹھا جا نیرا کر کے بوئے بند کر کے جھٹ پہ رہنا اور بیگم بھی اپنے کول اتنے موقع دینا آرام کرن دا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے قیلولہ کر لیا انہیں اگلے دن 24 گھنٹے بعد سے طاقت حاصل کر لی۔ رات کی نیندر تھکاوٹ نہ دیے، زور تو بعد قیلولہ بھی آرام سے نیندر یہ طاقت دینی ہے۔ رات کی نیندر تھکاوٹ نہ دیے تو زور تو بعد تھی دیکھے سعودیہ عرب مبارک زور تو بعد بازار بند ہوں نے، کیوں بند ہوں؟ وہ قیلولہ کرتے ہیں۔ آپ قیلولہ نہیں کرتے، آپ کللہ کر رہے ہیں، سارے کلل دین کٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ اس طرف آ جاؤ، اور یہ میں واقعہ صرف سنا کر فارغ نہیں کیا کرتا، آپ کو عقیدے کی جہاں بات آتی تو وہاں رک کر عقیدے کو واضح کرتا ہوں، اور جہاں کوئی ہماری خرابی کی بات ہے تو اس کو ٹھیک کرتا ہوں۔ کبھی خوشبو آدھی بیوی رکھو لوا لے کرو، میری تو گئی خوشبو لا والی 46 سال انہیں مینو خوشبو آپ لا کے دیتی ہیں میرے جسم میرے کپڑے سے۔ جس دن انہیں آدھے نال ہی سن لیا کہ کملی والے نو بی بی عائشہ صدیقہ خوشبو لاندے سی، تسی گھر جا کے دسو کہ لاون، اپنی بیویوں کو لواؤ، ان کو خوشبو لا بھائی، اور بڑے پیار نہ کو قاری صاحب بھی اتنے جان کے قاری اشرف صاحب جا کے آج خوشبو پہ لا دے، قاری صاحب پھر کام بھی بن جائے گا، نہیں گل سمجھے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ اماں جی کی بہت بڑی شان ہے، حتیٰ کہ اماں جی کی شان کو بیان کرنے کے لیے خود خالق کائنات نے 10 آیتیں صرف اماں جی کی ذات کے لیے اتاری، 10 آیتیں پوری گنی چنی۔ اب اماں جی کے اوپر جب یہ الزام لگا، بات عام ہوئی، نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، اللہ کے رسول کو پتا کہ نہ یہ پتا ہے کہ جس عائشہ کے بارے سے اس پہلے جڑا واقعہ ہو گیا تھی، جن کے بارے سے الزام لگن لگیا ہے وہ بی بی عائشہ صدیقہ کے نال ہی نہیں،
اگر نبی علیہ السلام کو پتہ چل جاتا تو نبی علیہ السلام اسے فرما دیں رکھو ڈولی میں رکھو ایک باری تھوڑی امی دے ہے کوئی میرے غیب کا علم ہے نہیں سمجھے تو معلوم کیا ہوا کہ غیب کا علم کون جانتا ہے حاضر ناظر کون ہے مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے یہ کس نے بتایا قرآن نے بتایا نبی علیہ السلام جب آپ نے وہ ڈولی رکھوائی تو اماں جی اندر سے نہیں نکلے تو نبی علیہ السلام غمگین ہو گئے اور ساتھ ہی آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر میں اللہ کریم میں تجھے اپنا وکیل بناتا ہوں وکیل کا معنی ہے کارساز اور کارساز بھی سمجھ نہیں آئی وہ بھی سمجھا دینا کیونکہ یہ لفظ فارسی ہے کار کہتے ہیں کام کو ساز کہتے ہیں کام بنانے والے کو وکیل جو کام بنانے والا ہو اس کو وکیل کہتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل مجھے وہ میرا اللہ کافی ہے جو کام بنانے والا ہے نعم المولا ونعم النصیر وہی میرا بہترین خیر خواہ اور وہی میرا نصیر مدد کرنے والا ہے میں محمد کی مدد کرنے والا میرا اللہ ہے میں محمد کی مدد کرنے والا میرا اللہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تو ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا صفوان نے مہاریں پکڑی ہوئی ہیں اونٹنی کی رسی پکڑی ہوئی ہے اونٹنی پیچھے آ رہی ہے اور کملی والے نے دور سے پہچان لیا یہ میری عائشہ سوار ہے سمجھ آ رہی ہے کہو سبحان اللہ میری عائشہ بھی آ گئی پر بات دیکھتے ہی عبداللہ ابن ابی نے فتنہ پھیلا دیا نعوذ باللہ من ذالک اور دیکھو نا کو بہانہ کر کے نبی دی بیوی پیچھے رہ گئی کہ نال لڑی ہوئی سی صفوان بن معطل دے نال کہو استغفر اللہ غلط تعلقات کا سوچ کر بات پہنچی اتنی پھیلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں اور صحابہ کے چہروں پر بجائے خوشی کے 100 غلام لے کر آئے حضور اور 100 کنیزیں لے کر آئے کامیاب ہو کر آئے اس غزوہ کے لیکن جب واپس تشریف لائے تو کئی صحابہ کے چہروں پر خوشی ختم ہو گئی کہ کامیابی سے ہو گئی ہے پر آپ کرنا حضور کے گھرانے میں اور یاد رکھیے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر کہ جس نے توحید سنائی اور لوگوں نے اس کو برا بھلا نہیں کہا سمجھو وہ سنانے والا بے ایمان ہے نہیں سمجھو جس نے توحید سنائی خالص عقیدہ بیان کیا لوگوں نے اس کو برا بھلا اگر نہیں کہا سمجھ لو کہ وہ سنانے والے نے حق نہیں ادا کیا وہ بے ایمان ہے اس لیے دلیل دیتے تھے اور دلیل بڑی زبردست ہے کیا دیتے تھے دلیل کہ کملی والا جو سب سے سونا کملی والا جو سب سے زیادہ خوشبو والا کملی والا جو سب سے محبوب اس کے سنانے پر اگر اس کو برا بھلا کیا کہا گیا ہے اور ان کو تکلیف پہنچائی گئی ہے کہ ایڈا کتوں آ گیا پولی توحید سنانے والا تو توحید سنائی نہیں جاتا کسی نے کچھ آ کہہ نہیں لوگوں نے کملی والے نے نہیں چھڈیا نہیں سمجھ آئی بڑے مستعد ہو کر بیٹھا کرو یار ہاں بہت ہمت کر کے بیٹھا کرو یہ آپ کو ووٹ پا لو ایک 4 بہت ضروری ہے بچو اوڑی جی جیسے لکھے ہے کہ ساری پیو کی گل میرے نال اتنا فراڈ ہو گیا اتنا سڑ گیا تو میرے ویک کے تو میرے نال پیار کیتا گل کر کے تو میں بھی تین پیار نہ کیا بھائی اتنا سڑ گیا لو شاہ جی ہوں میں بات کی اتنا ہی کہہ دینا کافی سے پہلو جی حضرات مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کا
جہاد سے واپس اور جنگوں سے واپسی پر معمول یہ ہوتا تھا، نماز کا وقت ہوتا تو مسجد میں تشریف لے جاتے، نماز کا وقت نہ ہوتا تو پھر آپ باری باری سب گھروں میں جانے سے پہلے سب سے پہلا قدم یہ ہوتا تھا آپ اپنے بیٹی بی بی فاطمہ کے گھر جاتے۔ ان کو تو فضیلت تھی، 4 بیٹیوں میں جس طرح ساری بیویوں میں عائشہ صدیقہ بیوی فضیلت والی ہے، اسی طرح 4 بیٹیوں میں فاطمہ الزہرا فضیلت والی ہے۔ سب سے پہلے اس بیٹی کے گھر جاتے، اور انسان کو احساس بھی ہوتا ہے کہ اولاد کے ہونے کو جڑی ہوئی میری ہے، تو بچوں کو دل چاہتا تھا دیکھنے کو، سب سے پہلے ان کے ہاں جاتے، ترتیب یہ ہوتی تھی، پھر اگلی بیوی، پھر اگلی بیوی، پھر بیویوں کے گھروں میں جاتے، اور سب سے آخر میں اس کے گھر میں جاتے جس گھر میں قیام ہوتا تھا، جس گھر کی باری ہوتی تھی۔ یہ سارے راؤنڈ لگانے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو کئیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے حضور کو دیکھ کر۔ تو میں بتا رہا تھا، میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں اس بات کو تاکہ بات پوری کر سکوں کہ جو توحید سنائے گا اس پر الزام لگیں گے، اس پر بہتان لگیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کھری خالص کوڑی توحید سنائی، اور کلمہ بھی کوڑا ہے، پتہ ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ ہے، نہیں کوئی خدا، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی بچے دینے والا، نہیں کوئی عزت دینے والا، الا اللہ۔ مگر کون ہے بولو؟ اللہ ہی ہے۔ پہلے سب کا انکار کروایا، پھر کلمہ نے اللہ پاک نے پھر کلمے کا بوٹا لگایا الا اللہ کا۔ تو میں آپ کو سنا رہا تھا نبی علیہ السلام کے بارے میں، یہودیوں کے شاگرد عبداللہ ابن ابی، اس نے مشورہ کیا اپنے منافقوں کے ساتھ کہ حضور کو کوئی ذاتی طور پر ان کو پتھر بھی لگا، ان کے مبارک دانت وہ بھی 2 نکل گئے، اور پھر ہم لوگ شہید کہتے ہیں، اور مسجد گرا دے تو اس کو بھی کہتے ہیں مسجد شہید کرتی، تو مسجد تو شہید نہیں ہوتی، مسجد تو پہلی ہٹا دی جاتی ہے اور اس کی جگہ پر نہیں آ جاتی ہے۔ نہیں میری بات سمجھے؟ پوری احادیث دیکھ لو، کہیں بھی نہیں آیا کہ کسی مسجد کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کو شہید کرو۔ نہیں سمجھے؟ یہ ہمارے ہاں ذرا اس طرح رواج ہے۔ تو خیر، نبی علیہ السلام کو ہر طرح کی دکھ دے دیا، تکلیف دی گئی، مبارک گلے میں صافہ چادر ڈال کر گھوٹو دے کر گھسیٹا گیا، لیکن حضور کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان کا حضور کی عزت اسے آپ کو داغ لائیے، حضور کی عزت سے انگلی اٹھائیے تاکہ پیغمبر کو کر دی پہ جائے۔ اور آپ کو پتا ہے بندہ بھوکا رہے برداشت کر لینا، بندہ کٹیج جاوے ڈانگا نال بندہ برداشت کر لینا ہے، بندے کو کوئی شے کھوس جاوے بندہ برداشت کر لینا ہے، لیکن جدو ان کی بیوی اسے کوئی حرف آ جائے تو بندہ برداشت یہ گل سچی ہوئے تو بندہ اصلوں گیا، اور یہ گل غلط ہوئے تو بندہ ساری زندگی غم نہیں رکھتا ہے کہ میرے بچوں نے بھی انگلی اٹھے گی کہ ان کی ماں نے اوپر الزام لگیا تھی۔ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو متاثر کرنے کے لیے تاکہ آپ کو نقصان پہنچایا جائے، اماں جی پر وہ انگلی اٹھائی، الزام لگا دیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے صحابہ رو رہے تھے، ایک صحابی نے اٹھ کر دیکھا، ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں وہ حضور کے کان میں کہے، تو دوسرے نے کہا اور ان کی دھی اسے نگال بنی ہے کہ آپ ابو بکر نہ آخیے، کوئی اور بندہ پاڑیے جو حضور دس دے۔ نبی علیہ السلام آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی اہلیہ محترمہ پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور الزام لگ گیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا چور اور سب سے بڑا منافق، سب سے بڑا دھوکے باز یہ عبداللہ ابن ابی ہے، جو مسجد میں بھی آتا ہے، جہاد میں بھی ساتھ گیا تھا، اس خبیث نے سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ نبی علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے،
اب آپ بتاؤ کہ غمگین ہونا تھا کہ نہیں؟ کہ جنہوں لگی ہوئے نا کوئی بھی تکلیف یہ انہوں پتا ہوتا ہے، تھوڑے اتنے تا نہیں اثر ہوا، جن لگی ہوئے یہ انہوں پتا ہوتا ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، صحابہ کے رونے میں اضافہ ہوتا گیا، سمجھ گئے کیا کیا بنے گا۔ اور جو سمجھدار تھے پرانے صحابی وہ کہتے تھے کوئی گل نہیں، یا تو حضور نے خواب دکھا دیتا جائے گا تو یا حضور پر قرآن آ جائے گا۔ اب کئی دن گزرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی صورت آ رہی تھی کہ باقی سب گھروں میں جا کر مناسب بات چیت ہو جاتی تھی، لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں جاتے نا اماں جی کے پاس تو نبی علیہ السلام صرف اتنا فرماتے السلام علیکم وعلیکم، اس کے بعد فرماتے آپ خیریت سے عائشہ؟ جی خیریت۔ تو مسکراہٹ چہرے تو ختم ہو گئی۔ جڑا نبی ان کی چٹھی مسواک استعمال کرے، جڑا پیغمبر ان کے ہونٹ لان والی جگہ سے اپنے بل لا کے ہونٹ لا کے دودھ پیوے، وہ نبی آج اندر مسکرا کے نہیں گل کر سکتا کہ حضور کی اکھان میں ہنجو آ جانیاں کہ حضرت عائشہ ان چہرہ اٹھ گیا پریشان، پتہ ہی کوئی نہیں کہ باہر کی کام ہوں پہ، پتہ نہیں پتا اماں جی کو بالکل نہیں پتا چلا۔ کملی بارے کو مدینہ منورہ میں آ کر جب پتا چلا تو اماں جی کو کیسے پتا چل جاتا؟ اب نبی علیہ السلام جب کتنے ہی دن گزر گئے اس کیفیت میں، اس حالت میں، ایک دن صبح سویرے ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے مصباح، میم سین قاف تانی قاف اور حا، مصباح رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی والدہ کا نام مشہور ہو گیا تھا بیٹے کے نام کی وجہ سے ام مصباح، مصباح کی امی۔ اور یہ مصباح کی امی کون تھی؟ یہ صدیق اکبر کی ہمشیرہ تھی، اماں عائشہ صدیقہ کی یہ پھوپھی تھی، نبی علیہ السلام کی پھوپھو سب تھیں۔ ان کے ذمے ہوتا تھا کہ صبح سویرے اٹھتی اور اٹھ کر سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے گھر آتی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اور آ کر فرماتی ماں عائشہ، انہوں نے کہا جی پھپھو، میں تاں کی تو نہیں سمجھ آئی گئی یہ پھپھی کیوں کہندی تھی ماں عائشہ؟ جی حضور نال نکاح ہو گیا تو سارے ایمان والے دی ماں بن گئی۔ ماں عائشہ جی پھپھو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ میں لین آئی ہوں معمول کے مطابق۔ حضرت عائشہ روز پھپھو جان کے ساتھ جاتی، بڑی ساری چادریں دونوں اوپر کر لیتی اور لوٹا ہاتھ میں ہوتا اور جا کر قضاء حاجت کے لیے جاتی۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت ام مصباح اپنی بڑی ساری چادر کے ایک نکر، پلو کا نکر، پلو اس میں آپ کے پاؤں کا انگوٹھا اٹکا، راستے میں وہ لٹک گیا، پاؤں میں اڑا اور وہ گر گئی، دڑام گری۔ جب گری تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، فرماتی ہیں تائسہ مصباح، تائسہ مصباح۔ حضرت عائشہ صدیقہ کانپ گئی۔ یہ لفظ تائسہ بد دعا کے لیے آتا ہے اور یہ بیٹا تھا اس بی بی۔ جب یہ الفاظ فرمائے تو اماں عائشہ صدیقہ نے فوراً فرمایا، ٹوکا پھوپھو جان، آپ کا بیٹا میرا پھپھیرا بھائی، وہ تو بڑا شریف، نمازی، پرہیزگار، قرآن پڑھنے والا اور نبی علیہ السلام کی شاگردی میں بیٹھنے والا، اور میرے ابا جان کا سگا بھانجا آپ کا بیٹا دست جگر ہے، آپ نے بددعا کا جملہ کیوں کہا تائسہ؟ اس وقت پھوپھو جان ابھی اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے تھے تو اٹھتے اٹھتے یہ فرمایا عائشہ تینوں نہیں پتا تھا تم مینوں روکتی پئی ہیں انہوں بددعا نہ دیواں، میں کیوں نہ بددعا دیواں؟ مینوں رسول اللہ کی عزت عزیز ہے، مینوں بیٹا عزیز نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے رسول اللہ کی
عزت پیاری ہے، مجھے بیٹا پیارا نہیں ہے۔ پھپھو جان کیا ہوا، کیا ہے، کیا ماجرا ہے، آپ نے کیوں بددعا دی اور حضور کی عزت کا اس وقت آپ کو کیوں خیال آ گیا؟ پھپھو جان نے کہا بیٹا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تیرے اوپر تو بدکاری کا الزام لگا دیا منافقین نے، تیرے اوپر تو بڑا گندا بہتان لگ گیا ہے، اور میں بہتان اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہتان اسی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، پھر کہا جائے کہ یہ عیب اس میں ہے، وہ بہتان ہوتا ہے۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ خدا نے عائشہ کو دیا ہی اس لیے تھا کہ عائشہ ہمیشہ کے لیے پاک ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے بارے میں جب یہ جملے سنے تو کہنے لگی اچھا میرے بارے میں یہ الزام ہے، اچھا سو بھی اتنے موٹے موٹے آنسو نکلے اور رو کر کہتی ہیں اچھا اب پتا چلا حضور چپ چپ کیوں نہیں، اب پتا چلا یہ ولیوں کی ماں، یہ تبع تابعین کی ماں، یہ تابعین کی ماں، یہ صحابہ کی ماں، یہ ایمان والوں کی ماں، ابو بکر صدیق کی بھی ماں بیٹی ہے لیکن ام المؤمنین ہے۔ اللہ اکبر، رو پڑی اور رو کر کہتی ہوں پتہ لگ گیا ہے، خاموشی کیوں، اٹھ کر گھر آ گئی۔ پہلے تو کبھی روئی نہیں تھی، غمگین ضرور تھی کہ میرے میاں اللہ کے رسول کا کیا مسئلہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے نماز ادا کی اور رو رہی تھی کیونکہ پتہ چل گیا کہ حضور چپ کیوں ہیں، رو رہی ہے لگاتار۔ نبی علیہ السلام اگلے دن پھر تشریف لائے اور آ کر تمام بیویوں کے پاس جب راؤنڈ کیا، روزانہ کا معمول تھا ضروریات پوچھتے، حضرت عائشہ کے پاس جب آئے تو فرمایا السلام علیکم، کہتا ہے وعلیکم السلام، کیا ساتھ ہچکیاں لینے لگی، رونے لگی۔ عائشہ ٹھیک ہے؟ اس کا جواب کیا دیا؟ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد صاحب کے گھر چلی جاؤں۔ کیا حال ہے عائشہ؟ آر ہوئے دفتر آ بھی نہیں رہا، وہ کیفیت ہی نہیں رہی، وہ سکون ہی نہیں رہا، تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول اجازت کے لیے آپ سے درخواست کرتی ہوں، اجازت ہو کہ میں اپنے ابے سے امی رپورٹ کری جاؤں۔ نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہوں پتہ لگ گیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دھیاں آڑے ہو، پر دھیاں آڑے ہو، جنہوں نے دھیاں نے وہ ضرور سمجھن گے، جنہوں نے بچیاں چھوٹیاں نے جوان نہیں نے انہوں وجہ تجربہ نہیں ہے، جنہیں بچیاں جوان ہو جان نا وہ شادی شدہ ہو جان پھر پتہ لگتا ہے کہ دھیاں دی قدر کی ہے تے ماں پیو نوں کی صدمہ پہنچتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جب پوچھتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے عائشہ آپ جا سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے چادر اٹھائی، اپنے آپ کو لپیٹا، گھر پہنچنے تک یہ اتنی چادر گھوڑ کے اندر اندر ساری بھیگ گئی آنسو سے، اور دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، بیٹی بھی آئے تو دروازہ کھٹکھٹا کے آئے۔ ہمارے ہاں تو رواج ہی نہیں ہے، بیڑا غرق ہو گیا، نہ باپ کی حیا، نہ سورے کی حیا، نہ ماں کی حیا، نہ صاحب کی حیا، بلا دھڑک اندر آتے ہیں۔ اس پر بھی کسی دن میں بات کروں گا کہ دروازہ کھٹکھٹانا اللہ پاک کا باقاعدہ حکم ہے، اور جو حکم ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، اور جو فرض کو توڑتا ہے جان بوجھ کر وہ کفر کرتا ہے۔ تو سنیے، دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر اندر پاؤں رکھتے ہی آواز دے کر کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکن والدہ صاحبہ کو تو پتہ چل چکا تھا، والد صاحب کو بھی پتہ چل چکا تھا، اس لیے اس دن سے نہ والد صاحب گھر میں آئے نہ والدہ صاحب آئیں، اپنے غم میں رہے۔
ادھر بھی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، یہ بھی راستے میں رو رو کر ان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی۔ اب جا کر ایک طرف بیٹھ گئی، نماز پڑھتی ہیں، پانی پیتی ہیں، پھر لیٹ جاتی ہیں۔ لیٹی ہوئی اس کیفیت میں سونے تو جو فوٹو کا لیا تھی، تو جو فوٹو کا لیا تھی کو وہی کر دے ایس موقع سے پیغمبر کے سامنے گال کھول جائے۔ بیٹیوں والو سمجھ لو، بیٹیوں والے نبی اور بیٹیوں والے صدیق کے گھر میں کیا قیامت گزر رہی تھی اور کیا ہولناکی تھی۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن کہا، ابا جی بیٹا آپ کی نظروں میں بری ہوں؟ صدیق کا کلیجہ پھٹا اور صدیق بڑا روئے۔ امی آپ ہی بتا دیں، مجھے کوئی تو بتائے۔ تو خاموش ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ تو صحیح ہے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، پھر حضور غلط ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ تجھے صحیح تکلیف پہنچی ہے تو اس کا مطلب حضور نے تکلیف دی ہے۔ خاموش۔ اور اتنا کہا، عائشہ میں کیا کروں، میں نے تو سب کچھ محمد کریم پر وار دیا۔ اب یہ بھی ایک پرچہ باقی تھا رب کا امتحان لینے کا، تو دعا کر تیرا باپ اس پر بھی پورا اترے۔ اور اس کے بعد کئی دن گزر گئے اور نبی علیہ السلام کی اپنی کیفیت کیا ہے؟ حجرہ عائشہ کے اندر ہی آپ مستقل فروخش ہو گئے، باریاں ختم ہو گئی۔ خوشی ہوئے تو بندہ بیویاں کو جانا ہے، چپ کر کے خاموش۔ ننگا ٹاٹ، ننگا بوریا، کرتا اتار دیتے ہیں، چادر مبارک ناف سے اوپر تک باندھتے ہیں اور اس بوریے پر لیٹتے ہیں اور اس کے نشان آپ کے خوبصورت حسین اور پیارے بدن پر واضح نظر آ جاتے ہیں۔ کھجور کے پتے جو لمبے لمبے جس کو چھال کہتے ہیں، وہ بھری ہوئی ہے ایک بوری کے اندر، وہ آپ کا سرہانا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن خیال آیا تو آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی آئے تو حضور علیہ السلام جو سراپا صبر، جو سراپا صابر، آج حضور بے بس ہو کر حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ تو بہت اچھا ہے، میرا بھائی ہے، چچا زاد ہے، میرا داماد بھی ہے، مجھے بتا تو صحیح علی یہ عائشہ کے معاملے میں میں کیا کروں؟ اس لیے فرمایا کہ جدو بندہ بہت اوکھا ہوئے نا، کسی بھی تکلیف میں جن زیادہ پیار ہوئے پھر انہیں صلاح کر لے، پھر مشورہ کر لے۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ چونکہ آپ کے اندر ظرافت بہت زیادہ تھی، ظرافت سمجھتے ہیں، تھوڑا ہٹا دینا، حضرت علی بھی روتے ہوئے ہی آئے تھے، لیکن یہاں ظرافت طبع آپ پر غالب آئی اور اس کے اندر آپ نے ظرافت میں ایک بات کہی۔ وہ کیا بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عائشہ سے اتنا ہی دکھ ہے، اتنی ہی تکلیف ہے تو کوئی بات نہیں، پھر اور عورتیں بڑی ہیں، بس اتنا جملہ کہا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر حضرت علی کو پتا ہوتا کہ ان کی شان میں تو قرآن آ جائے گا تو حضرت علی نے یہ جملہ کہنا تھا؟ بولو تو صحیح۔ حضرت علی نے یہ جملہ کہا اور اماں جی کہتے ہیں میں نے ساری زندگی علی تیری گل نہیں بولنی، پاویں تو میرا جورائی ہے پتر ہے، تو ادو یہ گل کہہ دیتی تھی کہ عورتیں بڑی ہیں، بیویاں بڑی ہیں۔ نبی علیہ السلام تھوڑا سا مسکرائے۔ حضرت علی نے دل میں سوچا گل جہی کی اثر ہوا، تھوڑا جہا حضور دے چہرے مبارک سے تھوڑی مسکراہٹ پہ آ گئی ہے، تو اور بڑیاں بڑی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو بلاؤ۔ ہر مشورے میں ابو بکر کو پہلے بلایا جاتا تھا، کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ اس لیے کہ بیٹی صدیق کی ہے۔
حضرت عمر آئے اور حضرت عمر سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر میں بڑی تکلیف میں تھا، اگلے دن حضرت علی تو مشورے تو اگلے دن تیرا کی خیال ہے میں کی کرنا چاہیے؟ حضرت عمر نے ایک جملہ پوچھا، اس کو کہتے ہیں پوچھا حضور نے، پھر حضور سے حضرت عمر پوچھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کراس کویسچن، سوال سے سوال، سوال کی تحقیق کرنا تو جواب ملے کہ میں دونوں ایک سوال کرنا۔ آپ نے فرمایا عمر کیا؟ جی سوال یہ ہے میرا کہ عائشہ کے ساتھ شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی؟ آپ ایک دم ایسے تھوڑا سا جنبش میں آئے تھے اور آپ کی وہ غم تھوڑا سا چھٹا، اور چھٹنے کے بعد آپ نے فرمایا نہیں وہ تو آسمان سے حکم آیا تھا۔ اتنا اشارہ کیا، اندر کی بات کیا ہے کہ جس نے حکم دیا انہوں نہیں پتا تھی کہ آنے والے وقت میں عائشہ صحیح نہیں ہوئی۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت کچھ ہلکی پھلکی ہوگی، اس کے بعد آپ نے سوچا بریرہ کون میں کھلا لے لوں، بریرہ کون ہے برا؟ میں جس ویلے آیا کہ کچھا ساریاں خالی تھی، میاں خرم صاحب بھی آئے تو ساری ویل تھی کہ تسی ہو گئے جی آدھی کہ آج میں تھوڑا جا ہور جڑے لیٹ آنے انہوں نے تھوڑا ڈنڈا پھرنا ہے، وہ دیکھ لا میں کی کر رہا ہے۔ تو سنیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غم چھٹا، فرمایا بریرہ کون ہے؟ بریرہ میں نے پتا پورا مجمع نہیں بول رہا، جڑے بعد میں آئے نے 8ویں دن ایک جمعہ آنا تو وہ بھی نصیب نہیں پورا۔ تو خیر آپ نے فرمایا بریرہ، انہوں یہ نہیں پوچھا مینو کی کرنا چاہیے، انہوں یہ پوچھا عائشہ کے بارے تیرا کی خیال ہے؟ جو تعلق تھی ان کی مالکہ کے بارے جو تعلق تھی بریرہ کا اس کے مطابق سوال فرمایا۔ پہلے نہ جو تعلق تھی اپنا ذاتی، ایک سورا پہ ایک جوائی فاروق اعظم کے عمر فاروق رضی اللہ عنہما، اتنے بریرہ رضی اللہ عنہ۔ بریرہ تیرا عائشہ کے بارے کی خیال ہے؟ ہوں بریرہ صاحبہ کی گل سن، بی بی بریرہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی میرے مائی باپ جی، بی بی اور یہ میری ماں ہے، میری مالکہ ہے، مینو کوئی پتہ نہیں میرے ماں پیو کتنے نے، میں چوک کے لیا والے لے جی بچے اغوا ہوں نے، تو مینو اتنے مدینہ منورہ کو باہر ایک بازار بڑی دور کسی علاقے لگتا سی، اتنے میں ویک گئی ہاں، میرے مقدر چنگے سی کہ اما جی کو لپڑ گئی۔ باقی اما جی کے بارے پوچھتا ہے عائشہ کے بارے تھوڑا کی خیال ہے؟ یا رسول اللہ اما جی تھوڑی عمر دے نے، زیادہ عمر نہیں، اما جی تھوڑی عمر دے نے تے زیادہ عمر دے نہیں نے، تے نیندر بڑی انہوں نے آتی، نیند بہت ہے، کسی ویلے آٹا گون کے رکھ دیں نے، یہ مائی بریرہ کہتے ہیں، تے جی تسی بکری رکھی ہے نا نبی پاک، وہ بکری کس ویلے آ کے وہ اما جی نے آٹا گون کے رکھ کے نال ہی نیندر آ جاتی، اتنے بوری سے لمے پی جاتے ہیں، اما جی کو پتہ ہی نہیں ہوں کہ کوٹ بکری آ کے آپ کا آٹا کھا جاتی ہے۔ اما جی اینے بھوڑے نے، انہوں سے جنہوں نے گل کی وہ بڑے بغیر، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بریرہ تو نے بھی آج تک نہیں کرایا، یہ سچ بات۔ نبی علیہ السلام یہ باتیں سننے کے بعد ممبر پر فروکش ہوئے، اور یاد رکھیں جب کسی اذان کے لیے، نماز کے لیے یا کسی بیان کے لیے موقع پر آپ تشریف لاتے تھے ممبر پر، صحابہ روٹین میں پہلے بیٹھے ہوتے تھے، لیکن جب کبھی اچانک کوئی پیغام دینا ہوتا تھا حضور کے ممبر کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ممبر پر بلا وجہ اکیلے بھی ہوتے مسجد میں تو ممبر پر تشریف فرما ہو کر تسبیحات پڑھتے رہتے،
آپ کو دور سے، چونکہ مسجد شریف جو تھی دیواریں نہیں تھیں، اس کے پلر تھے، پلروں پر چھت کھڑی تھی، ہر طرف سے نظر آتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو تشریف فرما بیٹھے ہوئے دیکھ کر صحابہ ایک دوسرے کو کہتے او حضور ممبر سے بیٹھ گئے کچھ بھائی آئی آؤ چلیے۔ آپ تشریف فرما ہوئے مسجد کھچاکھچ بھر گئی۔ جب مسجد بھر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد کروایا اور آپ نے بڑی ڈانٹ کے انداز سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سنانے کے بعد ڈانٹ کے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر تحقیق کے باتیں اڑاتے ہو، تمہیں حیا نہیں آئی؟ کرنے والوں تم نے بھی مجھے نہیں پوچھا، سننے والوں تم نے کان لگا کر سنی تو آگے اس نے اور سنایا، اگر تم ڈانٹ دیتے تو کوئی نہ سنتا۔ دیپال پور والوں ایویں ہوں کہ نہیں؟ اج بھی ایویں ہوں کہ نہیں؟ پہنچ گیا نا، ہوں تو بڑھا بابا ہو گیا، کسی زمانے میں میرے بارے بڑی گلا چلتی ہوں، کیوں بھی خالد کیوں جی یار بھائی آ کے اینیاں گلاں اٹھنیاں، اینیاں طوفان بدتمیزی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد ممبر سے اترے، صرف اتنی وحی آئی ہوں نہ اتنے پہ تے نہ گھر بھیجا تے نہ حجرہ عائشہ بھیجا، جتھے عائشہ ہوں سونے اتنے جا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے بھی دروازے پر دستک دی، اگر کوئی بغیر پوچھے آ جا سکتا تو سب سے پہلے حضور کا حق تھا کہ ہر ایک کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ میں قربان جاؤں کہ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کے گھر میں جب بھی کبھی آنا ہوا آپ نے دستک دی، جب دروازے پر دستک دی تو دروازے پر وہ بوا کھڑکان کا انداز ایسا سی کہ کھڑکان دے طریقے کار کو اندازہ ہو جاتا سی کہ حضور کا ہی ہو سکتا کسی اور کا۔ نبی علیہ السلام تشریف لا فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آتے ہی آپ نے صحن میں ارشاد فرمایا کہاں ہے ہماری عائشہ؟ کہاں ہے ہماری عائشہ؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ مناسب اندھیرا گھر کے جس حصے میں ہوتا ہے دن کو بھی، یعنی اندر کمرے جو کچے ہوتے ہیں وہاں لیٹی ہوئی ہے، کھاتی پیتی بھی کچھ نہیں ہے۔ عائشہ کی امی جان حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین، مومنوں کی ماں کی ماں، اللہ کے رسول ادھر ہے، فرمایا ابو بکر آپ مجھے لے چلیں۔ عرض کی اللہ کے رسول میں لے چلتا ہوں، بتا دیا وہ بیٹھی ہیں، وہ لیٹی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی دنوں کے بعد لیٹی ہوئی اپنی محبوبہ اپنی عائشہ اپنی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ وہ لیٹی رہی ہیں، حضور تشریف لائے اور اسی مصلے پر آپ کے ساتھ اپنا بدن مبارک لگا کر بیٹھ گئے۔ جسم مبارک کی تمازت ایسی تھی کہ ہاں مسلمان کو بھی مس ہوتا تھا تو اس کو سکون مل جاتا تھا، اور جس کے دل کا چین ہی شوق تھا اللہ کا رسول اس کو کیوں نہ سکون ملا۔ بیٹھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیسا حال ہے؟ عائشہ نے یہاں ایک ایسا خطبہ دیا جس پر آج عرب لوگ اپنے عربی بولنے والے اچھا ادب سے بات، اچھی ادب میں بات کرنے والے آج بھی رش کرتے ہیں۔ اما جان جواب دیتی ہیں واللہ لقد عرفت، واللہ لقد عرفت، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول میں جان گئی ہوں لقد سمعتم کہ آپ نے جتنی بھی باتیں سنی ھذا الحدیث ایسی باتیں حتی اے اللہ کے رسول میں اتنی عرض کرتی ہوں اگر کوئی مجھ پر الزام لگائے
آپ سن لیتے ہیں، اور الزام لگانے والوں نے تو حضور کو ڈائریکٹ نہیں کہا تھا، یہ تو فضا بن گئی تھی، اور بتانے والے بتاتے تھے یہ بات چلی ہوئی ہے۔ اما جی کہتے ہیں کہ آپ سے اگر کوئی بات کرے تو آپ نے سن لی، آپ نے باہر کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے رسول اس موقع پر اگر میں کہوں کہ میں سچی ہوں آپ نہیں مانیں گے، یہ بیوی کہہ سکتی اس طرح، ٹک لگا دے، ایک ٹک لا دیتا میاں فرق شیخ صاحب، ٹک لا دیتا، ٹک لگا کر عرض کرتی اللہ کے پاک رسول اگر میں کہوں کہ میں سچی ہوں، میں غلط نہیں ہوں، میرا کریکٹر گندا نہیں، میرا کردار گندا نہیں، شاید آپ نہیں مانیں گے، اور اگر میں کہہ دوں باقی میں بری ہوں تو آپ کہیں گے تو نے ٹھیک کہا ہے۔ اللہ کے رسول معاملہ کچھ اس طرح کا بن گیا ہے، ایسے نازک موقع پر میں کہوں گی جو قرآن کہتا ہے فقال ابو یوسف علیہ السلام، پھر میں کہتی ہوں جس طرح یوسف علیہ السلام کے ابا جی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی کہانی سنی اور ان کی بنی ہوئی گھڑی ہوئی بات سنی کہ یوسف کو بھیڑیا کہا گیا، تو پھر ان کے ابا جی نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، انہوں نے کہا تھا اب صبر ہی بہتر ہے، جو تم باتیں کر رہے ہو اپنے منہوں سے میں اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتا ہوں۔ میں بھی کہتی ہوں لوگوں نے باتیں کی ہیں، اب اللہ ہی میری مدد کرے گا، اور میرے لیے یوسف کے ابا جی کی طرف صبر ہی بہتر ہے۔ پھر اماں جی نے کہا ابا جی آپ بھی کچھ بات کریں، قانون ہے بیٹیوں والوں، قانون ہے، یہ ضابطہ ہے کہ باپ کے لیے بیٹی جس طرح چھوٹی سی گود میں کھیلتی تھی، جب جوان ہو جاتی ہے، شادی شدہ ہو جاتی ہے، بچوں والی ہو جاتی ہے، نانی دادی بھی بن جاتی ہے، باپ کے لیے تو وہ گڑیا ہی ہوتی ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول میں عائشہ کی پاک دامنی کو بیان نہیں کروں گا تاکہ آپ کی بات ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ آج تک صدیق مجھے اس لیے کہا جاتا ہے کہ میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، یہاں معاملہ کچھ اور ہے، نہ میں تصدیق کرتا ہوں نہ میں انکار کرتا ہوں۔ پھر اماں جی نے اپنی والدہ سے فرمایا امی جی آپ ہی کچھ بولیں۔ ماں نے کہا بیٹی یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول کی بیوی کا معاملہ ہے، میں دخل نہیں دے سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے، پیشانی پر پسینے آ گئے، پیشانی پر پسینے آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوئی تو آپ بیٹھ گئے۔ اماں جی بھی سمجھ گئی کہ وحی آ گئی، اور وحی کیا آئی؟ اماں جی نے جب وحی مکمل ہوئی، اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو کہ رب نے تیری گواہی دے دی ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اور پھر رب ڈانٹ کر فرماتا ہے ایمان والوں کو اور نبی علیہ السلام پر اپنا محبوب پر قرآن اتارتا ہے، اے میرے کملی والے تو نے تو بات کوئی نہیں کی، صرف تو نے تصدیق کی، تحقیق کی، میرے کملی والے میں تجھ پر راضی ہوں اور تو ہے ہی مجھ پر راضی۔ میرے کملی والے میں اللہ کہتا ہوں یوسف پر الزام لگا دنگا تو گود کے بچے نے گواہی دی، عیسیٰ پر، عیسیٰ کی امی مریم پر الزام لگا دنگا، گود میں عیسیٰ نے چھوٹی سی انگلی سے گواہی دی۔ کملی والے آج تیری بیوی عائشہ پر الزام لگا ہے، میں بچوں سے گواہی نہیں دلواتا، میں کائنات کا رب عرش کا مالک آپ گواہی دے رہا ہوں۔
تلقونہ بألسنتکم، ایمان والو جب تم کو اپنی زبانوں پر جب تم نے زبانیں چلائیں، وتقولون اور کہیں تم نے بأفواہکم اپنے منہوں سے افواہیں، اپنے منہ سے باتیں، ما لیس لکم بہ علم جس چیز کی تم کو خبر نہیں تھی۔ افسوس یہ تھا کہ حضور کے اوپر سچے ایمان والوں میں بھی کچھ شامل ہو گئے، ان میں حضور کا حضرت ابو بکر صدیق کا بھانجا بی بی مصطح کا بیٹا، بی بی مصطح کا بیٹا وہ بھی شامل ہو گیا، اور شاعر دربار رسول حضرت حسان بن ثابت بھی کہنے لگے یار لگتا ہے کل ہے تائی ہوئی ہے۔ کائنات کا رب ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو میں رب جانتا ہوں کہ تم نے جو اپنی زبانوں سے باتیں کہی ہیں، میں اللہ اب بھی تمہیں جنت میں بھیجنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا، اور یہ بات حسان اور مصطح اور باقی ایمان والوں سارے نہیں، کوئی کوئی جو ان کے چکر میں آ گئے تم نے سمجھا تھا یہ بات بڑی ہلکی ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، عائشہ کے بارے میں بات کرنی اللہ کے نزدیک بڑی بھاری ہے۔ اللہ پھر جانچ کر فرماتا ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا قُلْتُمْ یہ کہا ہوتا مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کوئی منہ پر بات لاتا تم اس کو روک دیتے اور ڈانٹ دیتے۔ میں اللہ کہتا ہوں اور تم نے تو غلطی کی، تم نے تو یہ کوتاہی کی، تم نے انکار نہیں کیا بلکہ بات کو آگے چلانے میں ہاں کر دی۔ میں رب کہتا ہوں سبحانک، میں رب کہتا ہوں سبحانک، میں رب کہتا ہوں کوئی بڑی گل میں کرنی ہوئے پھر میں اپنے آپ کو کہنا ہوں سبحان، میں معراج کی گل چھیڑا کہ میں کہنا سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ تو معراج کرے نماز پڑھ لگیا کہ تو ہی شروع کرنا سبحانک اللہم، بڑیاں گلاں تے بڑے انعامات دین لگیا میں رب سبحان کہنا، تے عائشہ کی صفائی دین لگیا میں رب سبحان کہنا۔ فرمایا سبحانک، پاک ہے تو اللہ، ھذا بہتان عظیم، اوے زبانوں پر باتیں لانے والوں یہ چھوٹا بہتان نہیں، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ پر کیا مسئلہ ہے جب بھی کوئی بسمل ہوتا ہے پھر اس کی شان بلند و بالا ہوتی ہے۔ عائشہ کسی اور پہ الزام نہیں لگیا کہ تیرے سے کیوں لگیا، کیونکہ تیرے جیسیاں عورتاں جنہاں دیا تصویراں شادی دی پسند واسطے میں رب نے عرش کو بھیجیاں ہوں، ایسیاں عورتاں دے بارے حسد پہ ہو ہی جاندہ ہے۔ تے میں رب کہنا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یعظکم اللہ، یعظکم اللہ، یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے۔ بس وہ ڈاؤن کہنی تھی نا آج میں وہ یہ چاہتا ہے باقی دعوانا الحمدللہ۔